میں مزید آپ جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ خلا کے پیپر آپ کو جلد مل جائیں گے۔ میر سجاول کو اپنی بیوی کی طرف سے خط ملا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جائیداد بچانے کے لیے میر سجاول کے باپ نے اس کا نکاح اپنی یتیم بھتیجی سے کروایا تھا جو اس سے پورے 15 سال چھوٹی تھی۔ میر سجاول اس سے برا سلوک کرتا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرا میر سجاول کو اپنی بیوی سے محبت ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ جاہل گنوار لڑکی اس کے جینے کی وجہ بن گئی تھی، لیکن تب تک وہ اس معصوم لڑکی کے دل سے اتر چکا تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میر سجاول پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا اور آخرکار سجاول، تمہارے بابا نے تمہیں اپنے اسٹڈی میں بلایا ہے۔ وہ کھانے کا آخری لقمہ لے رہا تھا جب اس کی ماں نے کب سے ہونٹوں پر دبا پیغام دیا۔ پانی کا گھونٹ اس کے گلے سے اترنا مشکل ہو چکا تھا۔ وہ اسے وہاں صرف تب بلاتے تھے جب وہ اپنے جلال میں ہوتے تھے یا پھر کوئی حکم سناتے تھے یا سزا۔ پہلی بار جب میر سجاول کو بلایا تب اسے میٹرک میں سائنس رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ وہ اس چیز کی شدید مخالفت میں تھا۔ اسے آرٹ سے بہت لگاؤ تھا اور اس کے باپ نے اس کا یہ خواب ہی رہنے دیا اور اسے جان بوجھ کر سائنسی مضامین کی طرف دھکیل دیا۔ وہ جتنا بھی پڑھتا اسے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس بات کو لے کر وہ اکثر گھر سے غائب رہتا اور اکثر اس کا باپ اسے گلی کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے دیکھ بیلٹ سے مارتا، اس پر ہاتھ اٹھاتا۔ میر سجاول کو ہر چیز سے نفرت تھی جو اس کے باپ کو پسند تھی، جس میں اول نمبر پر ان کی لاڈلی بھتیجی آتی تھی جو دن رات ان کی اس طرح خدمت کرتی جیسے زرخرید غلام ہو۔ اسے اس پتھر کے بت سے الجھن ہوتی۔ میٹرک کے بعد اس کے باپ نے زینیا کو تعلیم چھوڑنے کا حکم دیا تو اس نے چھوڑ دی، بنا کسی خواہش کا اظہار کیے، بنا کسی احتجاج کے۔ وہ اس سے 15 برس چھوٹی تھی۔ کبھی کبھی سجاول کو اس پر ترس بھی آتا۔ وہ آفس سے تھکا ہوا واپس آیا تو زینیا لاؤنج میں ہی اسے کسی کپڑے پر سوئی سے کچھ بناتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر فریم اور دھاگا چھوڑتے باہر نکل گئی۔ وہ سر کو صوفے کی پشت پر گرائے سر دبا رہا تھا جب وہ ٹھنڈا جوس ٹرے میں سجائے لے آئی۔ آپ کے لیے کافی لا دوں؟ وہ 16 سالہ لڑکی اس 31 سالہ مرد کو پوچھ رہی تھی۔ سجاول نے اسے گھورا۔ خانسامہ کہاں ہے اور ملازمہ؟ تمہارا تو نیا نیا کالج ہوگا نا، پڑھائی کرو۔ اور یہ کیا تم اماں کی طرح سوئی اور فریم لے کر بیٹھی تھی؟ کیا تم نے آرٹس رکھ لی ہے؟ زینیا کے چہرے پر زرد سا سایہ لہرایا۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی ہے۔ تایا ابا نے کہا ہے میں گھر پر رہ کر دائی جان سے گھر کے کام سیکھوں۔ پڑھائی کام نہیں آتی، ہنر کام آتے ہیں۔ کس جاہل کا قول ہے پڑھائی کام نہیں آتی؟ تم کل میرے ساتھ چل رہی ہو اور کالج میں ایڈمیشن لوگی۔ کوئی ضرورت نہیں کسی کی ملازمہ بننے کی۔ اس نے جوس حلق میں اتارتے سکون سے کہا تھا۔ زینیا نے نفی میں سر ہلاتے گلاس ٹرے میں رکھا۔ میں تایا ابا کا حکم نہیں ٹال سکتی، وہ میرے سرپرست ہیں، وہ جو چاہے فیصلہ لیں۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اسے انکار کر دیا تھا۔ حیرت ہی حیرت تھی۔ جو شخص اپنے بیٹے کو دنیا کے سب سے اچھے اسکول، کالج، یونیورسٹی اور باہر سے ڈپلومے کروانے کے بعد ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO بنا کر مطمئن ہوا تھا، وہ ایک ذہین لڑکی کو گھر اس لیے بٹھا رہا تھا کیونکہ وہ لڑکی ہے۔ اس نے اس بارے میں اپنی ماں سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ وہ فریش ہونے کے بعد رات کا انتظار کرتا رہا اور جب سب کے سو جانے کا یقین ہوا تو اس نے رقیہ خاتون سے بات کی۔ اماں، مگر وہ بہت چھوٹی ہے، اس پر گھر کے کاموں کا بوجھ اس طرح ڈالنا زیادتی ہے۔ تم اپنے باپ کو جانتے ہو نا، وہ کسی کی کب سنتے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا مطلب کہہ دیا۔ کیا مطلب کہہ دیا تو کہہ دیا؟ انہیں کون سے پلے سے اس کے اخراجات اٹھانے پڑ رہے ہیں؟ چاچا کے 50% شیئرز ہیں کمپنی میں۔ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی زینیا کا بھی ہے۔ وہ ان کی ملازمان بیٹی نہیں، بھائی کی اولاد ہے۔ انہیں اسے سینے سے لگانا چاہیے، برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا برخوردار، ہم نے اسے سینے سے لگا کر رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہم نے دیکھ رکھا ہے تمہیں اس کی بہت فکر ہے۔ تم سے اچھا شوہر اسے کہاں ملے گا؟ باپ کی آواز پر وہ پلٹا، لب بھینچے، انہیں شاکڈ سے دیکھنے لگا، جیسے سمجھ رہا ہو ان کا دماغ چل تو نہیں گیا جو اس سے 15 برس چھوٹی لڑکی پر ظلم کا کہہ رہے تھے۔ رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ تم، چلو کمرے میں، میری دوائی کا وقت ہوا۔ عورت کو ہر کام وقت پر کرنا چاہیے، خاص کر جب وہ کام اس کے مرد کا ہو۔ انہوں نے تنفر سے کہتے باہر کا رخ کیا۔ ان کے پیچھے ہی ان کی بیوی نکل گئی۔ اپنے کمرے میں وہ مٹھیاں بھیجے ضبط آزماتا رہ گیا۔ میں آپ کی یہ ضد کبھی پوری نہیں کروں گا مسٹر میر صاحب، پھر چاہے مجھے کسی کی لاش ہی کیوں نہ گرانی پڑے۔ اس نے عہد کیا تھا اور اس بات کو محض چند دن گزرے تھے کہ سب اس کی ماں کہہ رہی تھی، کہنا اس کے باپ نے اسے اسٹڈی میں بلایا ہے۔ وہ لفظوں انکار کے جوڑ توڑ کرتا اندر گیا تھا۔ وہ سگار منہ میں دبائے کوئی کاغذات کا پلندہ کھولے بیٹھے تھے۔ اسے دیکھتے ہی کاغذات کے اوپر جمی دھول پھو کر اڑا دی اور اس کا دھاگا کھولا۔ یہ گھر کے کاغذات ہیں، تمہارے چاچا نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ اس لڑکی کو ہبا کر دیا، جبکہ اسے ایسا کوئی حق نہیں تھا۔ ہمارا دین کہتا ہے اگر بیٹا نہیں ہو تو جائیداد میں بھتیجے کا بھی حق ہوتا ہے۔ لڑکی کو صرف تیسرا حصہ ملے گا، مگر تمہارے چاچا نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اس کی بیوی اس لڑکی کو جنم دیتے مر گئی تھی، مگر اس نے دوسری شادی نہیں کی۔
اسے پتا تھا وہ بھی اس منحوس عورت کی یاد میں مر جائے گا، اس لیے اس نے اپنا سب کچھ اس لڑکی کے نام کر دیا۔ میں نے اس بزنس کو اکیلے بہت وقت دیا ہے، وہ جتنا چھوڑ کر گیا تھا اسے بڑھانے میں دن رات لگائے ہیں۔ اس لڑکی کی پرورش کی ہے، اب یہ جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے رشتے آنے لگے ہیں۔ خاندان کے وہ لوگ جن کو پرورش کے وقت یہ یاد نہیں تھی، رشتے مانگتے وقت یاد ہے، وہ صرف ان کاغذات کی وجہ سے۔ اور میں چاہتا ہوں تم اس سے شادی کر لو تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں اور ہمارا حق بھی گھر سے باہر نہ جائے۔ میر سے جاول نے اپنے باپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ اس کی شادی نہیں سودا کروا رہے تھے، ہر چیز میں اپنی پسند کا سودا کرنے والے اس کے باپ کو بیٹے کی خواہش عزیز نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی یہ سوال نہیں کیا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی ہے یا اس کی کیا رائے ہے۔ چند کروڑوں کے پیچھے وہ اس کی زندگی برباد کر رہے تھے۔ وہ بہت چھوٹی ہے، محض 16 برس کی۔ پھر مجھے چچا جان کی جائیداد کی لالچ نہیں، میرے پاس جو ہے میں اسی میں خوش ہوں۔ مگر میں خوش نہیں ہوں، میں اپنی محنت اس لڑکی کے جہیز میں کاغذات سمیٹ لپیٹ کر نہیں دے سکتا۔ یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے اور عورتیں مرد سے چھوٹی ہی ہوتی ہیں، ابھی بہت نادان ہے، تمہارے قابو میں آ جائے گی۔ اسی لیے تو میں نے اسے پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ کل کلا کو اسے پڑھائی کرنے کے بعد پر لگ جاتے یا یوں ہی کسی کے ساتھ نکل جاتی تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے، اور یہی میں نہیں چاہتا۔ مگر وہ لڑکی بالکل گنوار ہے، میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نے مجھے اس لیے اتنا پڑھایا لکھایا اور اسٹینڈ کیا تاکہ پھر زندگی میں اس گنوار کو شامل کر سکیں؟ میں تمہاری نصیحت سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ 2-3 مہینوں میں ہی میں کوئی موقع دیکھ کر تمہارے خاندان والوں کو کارڈ بھجوا رہا ہوں، تب تک تمہاری ماں شادی کی سب تیاریاں بھی کر لے گی، اور جو تمہیں چاہیے ہو اسے بتا دینا۔ خدا کے لیے میں یہ شادی نہیں کر سکتا، پلیز، میں اب اور اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میری نظر میں وہ بچی ہے، کوئی عورت نہیں۔ اس بچی کو عورت بننے میں محض 1 رات لگے گی، اور تم میں اتنا دم نہیں، مرد ہو یا لوٹے۔ انہوں نے سرتا پیر حقارت سے اسے دیکھا۔ پلیز ڈیڈ، سمجھنے کی کوشش کریں، وہ نہ میرے اسٹینڈرڈ کی ہے نہ میرے قد برابر ہے، ماں ہی تعلیم میں برابر ہے۔ میرے سب دوست مجھ پر ہنسیں گے۔ بیوی بنانی ہے، کوئی نمائش گھر نہیں کہ دوستوں کو دکھاتے پھرو گے۔ آئی ڈونٹ، اس نے حتمی لہجے میں کہا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ اس کی شدید مزاحمت اور مخالفت کے باوجود گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور یہ بات وہ جانتا تھا۔ اس لڑکی کو وہ کم ہی نظر آتی، جب آتی تو وہ اسے بری طرح جھاڑ دیتا کہ اس کے سامنے مت آیا کرے، اور اب کئی دنوں سے وہ نظر نہیں آئی تھی تو اسے سب بھولنے لگا تھا۔ مگر برا ہوا جب اس کے پاس پڑا گھر کا CLL بج اٹھا۔ وہ کال اٹھاتے ہوئے ٹیلی فون ٹرالی پر پڑی چیزوں کو سرسری سا دیکھ رہا تھا۔ سارا دھیان بولنے والے کے پیغام سے ہٹ گیا۔ اس نے فون رکھ کر وہ کارڈ اٹھایا جو اس کی اپنی شادی کا کارڈ تھا اور 5 دن بعد کی تاریخ تھی۔ وہ کارڈ اٹھاتے ہی نہائے تو غصیلے لہجے میں باپ کے پاس گیا اور کارڈ بیڈ پر پھینکا جہاں وہ کوئی کتاب لیٹے پڑھ رہے تھے۔ اس کی بدتمیزی پر تل ملاتے اٹھ بیٹھے۔ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ماں نے باپ کا ادب نہیں سکھایا؟ بدتمیزی تو آپ کر رہے ہیں، میری شدید مخالفت کے باوجود۔ یہ کیا ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ شادی کا کارڈ ہے، کس کی؟ ظاہر ہے تمہاری اور زینیا کی۔ اب رشتہ داروں کو بلانے کے لیے کارڈ تو چھپوانے ہی تھے۔ انہوں نے کمال تحمل سے بتایا، جیسے سامنے والا ان پڑھ ہو اور وہ ان سے یہی پوچھ رہا ہو کارڈ کس کی شادی کا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایسی کیا مجبوری میری کہ مجھے اس گنوار سے ہی شادی کرنی پڑے؟ اس نے کارڈ کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ تمہاری مجبوری؟ وہ ذرا مسکرائے اور اسے دیکھا۔ وہ جو چائے لے کر آ رہی تھی اس کے ہاتھوں میں ٹرے کانپنے لگی تھی۔ تمہاری مجبوری یہی ہے کہ تمہاری ماں اس عمر میں طلاق لے کر گھر سے نکلتی اچھی نہیں لگے گی؟ وہ کہہ کر کتاب چہرے کے سامنے کر گئے اور وہ کتنے ہی پل شوق کی کیفیت میں کھڑا رہا۔ پیچھے زینیا کے ہاتھوں میں لرزش سے ٹرے میں چائے چھلک رہی تھی۔ وہ اس قدم سے قدم ملا کر کیسے چلتی؟ اس نے زہر کا یہ گھونٹ اپنی ماں کے لیے بھرا تھا، اور اس وقت وہ زہر کا گھونٹ اسے سامنے اپنی سیج پر نظر آ رہا تھا۔ تم انکار کر سکتی تھی زینیا، تمہارے پاس اختیار تھا، میں مجبور تھا، مگر تم نہیں۔ تم نے میری زندگی کو محض اس لیے برباد کر دیا کیونکہ تم اپنے تایا اور دنیا کی نظر میں ایک فرمانبردار لڑکی بننا چاہتی تھی۔ شیروانی زور سے پٹک کر قمیض کے بٹن کھولتا، وہ اسے کلائی سے تھامے کھڑا تھا۔ جس طرح وہ بولا وہ سہم اٹھی اور نظر اٹھائے بنا بولی، میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، مجھ سے تایا جان نے میری رائے نہیں لی، حکم دیا تھا، اور میں ان کے گھر پر رہتی ہوں۔ انہوں نے میری پرورش کی ہے، میں ان کے احسانوں کا بدلہ انہیں دنیا کے سامنے رسوا کر کے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ میرے سرپرست ہیں، ان کا حق بنتا ہے میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ لیں۔ اس نے وہ مشکل یہ لفظ سوچ کر کہے تھے۔ میر سجاول اگر اس کے لب و لہجے پر غور کرتا تو دیکھتا وہ ایک سلجھی ہوئی نیک سیرت لڑکی ہے، مگر اس پر بدلے کا بھوت سوار تھا۔ اس کا جوان جو شیلا خون گرم ہوا تھا، اس نے قمیض اتار کر دور اچھالتے اس کے سر پر سیٹ دوپٹہ پنوں سمیت کھینچا تھا۔ دوپٹے کی حالت تو بری ہوئی تھی، مگر وہ بھی بال ٹوٹنے پر چلائی تھی۔ خبردار جو میرے سامنے مظلوم بننے کا ناٹک کیا، اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں۔ تم نے سوچا ہوگا مجھ سے شادی کر کے پوری جائیداد کو حاصل کر لو گی، جو چاہے کرو گی، کاٹ کا الو ہے، ذرا سی دھمکی سے ڈر گیا تو تم جو مرضی کرو گی۔
تو یہ تمہاری بھول ہے. میں اب چونکہ تمہارا شوہر ہوں تو تمہیں بتاتا ہوں شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں. اس کے ہاتھوں سے جارحانہ طریقے سے چوڑیاں کھینچ کر اتارتے اس نے نیکلس کھینچا. وہ منہ پر ہاتھ رکھے اس کا ظلم ستم سہتی رہی. اس کے گلے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے وہ اس پر جھکا. کتنی حقارت تھی اس کی آنکھوں میں. وہ اس کی نفرت کی تاب نہ لاتے ہوئے آنکھیں موند گئی. گالیاں بکتے جھکتے اس نے اس کی معصوم نسوانیت کو حق کا جو نام دیا تھا وہ کسی بھی طرح شریف عورت کے لیے موت تھی. اس کی نسوانیت کی دھچیاں اڑاتے وہ شخص اندھا ہو چکا تھا. ہر طرح سے وہ اسے ذہنی اور جسمانی اذیت دیتا رہا. اس کے اندر مرد نہیں جانور تھا اور اس جانور نے زینیا کی ہر بوٹی نوچ ڈالی تھی. جسم تھکن اور تکلیفوں سے نیلو نیل ہوا تھا. وہ آخر کب تک اس کی وہ گندی گالیاں سنتی, کب تک وہ الزامات سہ کر ہوش میں رہتی جو سراسر جھوٹ پر مبنی تھے, مفروضے تھے. وہ 16 سالہ نادان کڑیا آج ایسے ٹوٹ کر بکھری تھی کہ لگتا تھا مر جائے گی. مگر مرد کی برتریت کا کھیل ختم نہیں ہو رہا تھا. نہ جانے وہ کس مٹی سے بنا تھا کہ نہ وہ رکا تھا, نہ ہی اس کی زبان اور ہاتھ اس کو نوچنے سے رکے تھے. نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا یا صبح ہونے میں کتنی دیر تھی کہ زینیا اپنے حواس کھو گئی, اور پھر وہ اور اس کا جسم اور کان, دل و دماغ, ہر جنونیت, ہر تکلیف سے عاری ہو گئے تھے. اور جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی, سر الگ بھاری ہو رہا تھا, مگر وہ حیران تھی وہ زندہ ہے. اتنی تذلیل اور گالیوں کے باوجود, جو ستم اس نے سہے تھے ان سب کے باوجود وہ زندہ تھی. کیا وہ اتنی مضبوط تھی یا وہ واقعی ڈھیٹ تھی کہ مرنے کی بجائے پھر سے اٹھ گئی تھی؟ پاس ہی سرخ شنیل کی رضائی میں لپٹا وہ سویا تھا, جس کے چہرے پر گزری رات کا کوئی شبہ تک نہیں تھا. مگر زینیا کے پاؤں تھکن سے چلنے سے انکاری تھے. لگتا تھا کہ اب کبھی وہ چل نہیں پائے گی. وہ بمشکل اپنا سوٹ لے کر واش روم تک لڑکھڑاتے گئی اور خود کو آئینے میں دیکھا. وہ سہاگن بن گئی تھی. اس پر روپ نہیں, وحشت ٹوٹی تھی. اس شخص کے نوچنے کے نشان اس کے جسم پر تھے. وہ ہر زخم دبا کر دیکھتی. اسے سب سے زیادہ درد دل میں محسوس ہوا تھا اپنی حالت دیکھ کر, ورنہ زخموں کو تو درد کا پتہ ہی نہیں تھا. شاور لے کر جب وہ نکلی تو وہ اٹھ چکا تھا. فون کان سے لگائے وہیں بستر پر بیٹھا تھا اور آہستہ آہستہ چلتی ڈریسنگ تک گئی اور بال سنوار کر سر پر دوپٹہ لیا. سارے کمرے سے اس کی حیوانیت کے نشان مٹائے. وہ بات کرتے اس کی تمام کاروائی ملاحظہ کر رہا تھا, جو ہر چیز صاف کر کے چھپا رہی تھی, اپنے اور اس کے کپڑے سمیٹ رہی تھی. ٹوٹے زیورات, پھٹا دوپٹہ, زمین پر گرے تکیے, گلدان, نوچے جانے والے پھول. اس نے سارا کمرہ درست کیا. کال بند کر کے وہ اس کے پیچھے گیا. وہ جو ڈسٹ بن میں پھولوں کی ٹوٹی لڑیاں پھینک رہی تھی پلٹتے ہی ڈر گئی. سجاول نے اسے گہری نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا. میرے سامنے یہ معصوم بننے کا ناٹک مت کرنا. میرے کپڑے نکالو, مجھے تیار ہونا ہے. جی. کیا پہنیں گے آپ؟ قمیض شلوار سوٹ نکال دو. جی. اس نے سر ہلایا تو وہ چلا گیا. کپڑے پہن کر اس نے اسے جوتے لانے کا حکم دیا. وہ کاؤچ پر بیٹھا تھا اور وہ زمین پر بیٹھی اس کے پیروں میں جوتے موزے پہنا رہی تھی. جب دروازے پر دستک ہوئی اور سجاول نے آنے والے کو اجازت دی, مگر سامنے اپنی ماں کو دیکھتے اس نے چہرہ مزید سخت کر لیا. جبکہ اس کی ماں نے زینیا کو فرش پر بیٹھا دیکھ کر اسے جوتے پہناتے دکھ سے دیکھا. ان کی آنکھوں میں موجود احتجاج اور کرب وہ دیکھ کر بھی اندیکھا کر گیا. جبکہ اس کے باپ کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی, مکروہ مسکراہٹ. تم ہماری سوچ سے زیادہ سمجھدار ہو. دیکھنا تمہاری یہی عقل مندی تمہیں ایک دن بہت اونچا مقام دے گی. انہوں نے اسے داد دی تھی. سجاول نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے. مجھے جو مقام ملنا ہے یہ چاہیے ہو. اس کی دعا کے لیے میرے پاس میری ماں ہے. آپ کو یا کسی اور کو یہاں ہمارے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں, میں کام سے جا رہا ہوں, 2-3 دن تک واپس آؤں گا. اگلے ہفتے ولیمہ ہے, اس میں تمہاری شرکت لازم ہے. وہ سجاول کی آنکھوں میں بغاوت دیکھ چکے تھے, اس لیے نرمی سے بات سنبھالی. اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو منہ سیے کھڑی تھی, پھر اس لڑکی کی طرف جو چپ چاپ ابھی تک فرش پر سر جھکائے بیٹھی تھی. مرنے نہیں جا رہا, آ جاؤں گا, اس نے کہہ کر جھٹکے سے اپنا فون پکڑا اور سر ماں کے سامنے کیا. اس کی ماں نے نم آنکھوں سے ہاتھ پھیرتے بوسہ دیا. لمبی حیاتی ہو, نظر اور آفت سے بچے رہو. وہ بولی تو باپ نے سر پر رکھنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا. اس نے سر ہٹا لیا اور ماں کے ہاتھ چومتے ایک ترچھی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی جو پتہ نہیں اب زندہ تھی یا مر گئی تھی. وہ گھر سے چلا گیا. اس ایک ہفتے میں وہ دیے زخموں پر خود ہی مرہم رکھ کر خود کو تسلی دیتی رہی تھی. اور پھر ایک شام جب وہ کچن میں کھڑی سنک کے آگے چاول دھو رہی تھی, وہ آ گیا. 5 منٹ ہیں تمہارے پاس, کمرے میں آؤ. وہ اس کی آواز پر کانپ اٹھی تھی. وہ تو پٹے سے ہاتھ پہنچتی ٹرے میں پانی کا گلاس سجائے فوراً گئی. دستک دے کر کمرے میں گئی تو شرٹ کے بنا صرف پینٹ میں کھڑکی کے سامنے کھڑا فون پر بات کر رہا تھا. زینیا کی نظریں اس کے مضبوط جسامت پر تھی. اس کی محویت محسوس کرتے اس نے جان کر کال لمبی کی تھی. زینیا ٹکر ٹکر اس کی ہر چیز دیکھ رہی تھی, ہونٹ, ناک, بال, کمر, اس کے مسلز. وہ پانی کا گلاس پکڑے اب کال بند کر کے پلٹا. کیسی ہو؟
1 ہفتہ پہلے وہ اس کا قتل کر کے گیا تھا اور اب پوچھ رہا تھا کیسی ہو؟ جی ٹھیک۔ تمہیں نہیں پتا شوہر جب اتنے دن بعد گھر آتا ہے تو اسے حال پوچھتے ہیں، طبیعت پوچھ کر محبت دیتے ہیں، کھانا پوچھتے ہیں۔ تمہیں تو بالکل کچھ پتا نہیں ہے، سب کچھ مجھے ہی سکھانا ہوگا، اس نے اسے قریب کرتے کہا اور دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا۔ اب وہ سامنے نظر جھکائے بیٹھی تھی، وہ اسے سلگتی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ جی کھانا بنا رہی تھی۔ کیا بناؤں؟ میرا مطلب آپ کیا کھائیں گے؟ فی الحال میرا کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں ہے، بہت دن ہو گئے، تمہارا بھی دل چاہ رہا ہوگا۔ کیا؟ وہ ڈر گئی، اور اس کا ڈرنا بنتا تھا کیونکہ میر سجاول نے اسے خود پر گراتے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آف کر دیا تھا۔ زندگی پہلے بھی بے رونق اور عجیب ہی تھی۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے مگر تائی جان تھی جو اس سے بہت محبت کرتی تھی، تایا جان تھے جو اس کی ہر ضرورت پوری کرتے، مناسب جیب خرچ دیتے، سردی اور گرمی کے کپڑے تائی جان ہر دفعہ لازمی دلواتی تھی۔ وہ جب سے ہوش سنبھالتے تائی جان کو دیکھ رہی تھی، وہ گھر میں سجاول اور اس کے لیے رحمت کا باعث تھی، مگر تایا جان سے وہ ڈرتی تھی۔ سجاول اور تایا جان میں شروع سے ہی سرد جنگ تھی، احتجاج تھا۔ تایا جان کچھ بھی کہتے وہ محسوس کرتی کہ سجاول نقصان اٹھا لیتا، مگر ہمیشہ اس کا الٹا ہی کرتا۔ نتیجہ کبھی وہ سجاول پر ہاتھ اٹھاتے، کبھی تائی جان پر۔ وہ گھنٹوں کانپتے ڈرتی رہتی، یہی وجہ تھی وہ اس مار سے ڈر کر تایا جان کی ہر غلط بات پہ سر جھکا کر تسلیم کرتی رہتی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی جو نفرت سجاول میر اپنے باپ سے کرتا تھا، اس نفرت کے باعث وہ ایک نارسک انسان بن جائے، اور وہ نارسک شخص اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو اس کی تائی جان کے ساتھ ہوتا تھا۔ مگر ان سب سلوک کے باوجود جس رات وہ گھر نہیں آتا، اس رات وہ اس کا انتظار کرتی رہتی، پریشان رہتی۔ حالانکہ تائی جان لاکھ سمجھاتی، مرد ہے، ضروری کام ہوتے ہیں، مگر وہ ڈری سہمی ان سے لپٹ جاتی۔ اب بھی وہ رات بھر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی رہی تھی، نہ جانے کب آنکھ کھلی تھی کہ خود پر بھاری بھرکم بھار محسوس کرتے آنکھوں کو کھولتے دیکھا۔ وہ میر سجاول کا بازو تھا جو اس کے گرد لپٹا تھا، وہ خود اوندے منہ سویا تھا۔ یہ کب آئے اور اندر کیسے آئے؟ دروازہ تو بند تھا۔ او خدا، میں نے انہیں کچھ پوچھا نہیں، وہ خفا ہوں گے۔ اس نے اس کے بازو ہٹاتے اٹھنا چاہا، مگر سجاول نے اسے قریب کھینچ لیا۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے خمار بھری آواز میں کہا، مجھے ابھی سونا ہے اور تم تب تک نہیں اٹھو گے جب تک میری نیند پوری نہیں ہوتی۔ جی۔ اس نے سانس روک لیا، وہ اس کے بےحد قریب تھی، حتیٰ کہ اس کی دھڑکنیں سن سکتی تھی۔ سن تو وہ بھی سکتا تھا، وہ اس وقت چل نہیں بھاگ رہی تھی، اور لگتا تھا دل پسلیوں سے باہر آ کر دھڑکنے لگے گا۔ زینی، اتنا شور مت کرو، میں ڈسٹرب ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ مگر میں نے تو کچھ نہیں کہا، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ اس کی گرفت سخت ہو رہی تھی۔ تو یہ دل چیخ چیخ کر کیوں بتا رہا ہے زینیا کو میر سجاول کی قربت پسند ہے؟ اس قدر بے باکی سے اس نے کہا، وہ پردہ چاک کیا تھا، جو بات زینیا نے آئینے سے بھی نہیں کی تھی۔ پہلے تو جو دل بھاگ رہا تھا، اب لگتا تھا ہتھوڑے پکڑ کر بھاگ رہا ہے۔ تمہارا یہ دل مجھے سونے نہیں دے گا، تمہیں جو چاہے پھر وہی دینا ہوگا، بہت دیوانی ہوتی جا رہی میری۔ وہ اس کے کان کے قریب ہونٹے جاتے بولا اور زینیا کے نائٹ گاؤن کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ وہ واش بیسن میں کھڑی اپنے دوپٹے سے رنگ اتار رہی تھی، سفید آنچل پر ہلدی کا داغ لگ گیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے میر سجاول نے اس سے رویہ اگر سخت نہیں رکھا تھا تو نرم بھی نہیں تھا، کہ ایسا کچھ حوصلہ بخش نہیں تھا کہ اسے لگتا وہ بدل گیا ہے۔ جارحیت کم تھی، مگر ناپسندیدگی کا اظہار وہ ضرور کرتا تھا۔ کمرے میں آؤ۔ واش روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے کہا تو اپنا دوپٹہ نچوڑ کر جھاڑتی باہر نکلی۔ یہ کپڑے کیوں ٹھنڈ میں گیلے کر رکھے ہیں؟ اس کی بات پر زینیا کی آواز میں نمی چھا گئی۔ سالن گر گیا تھا، ہلدی کا داغ نہیں جا رہا، تو انہیں اتار کر ملازمہ کو دھو، وہ دھو دے گی، اگر نہ بھی اترا تو سوٹ کسی ملازمہ کو دے دینا یا پھینک دینا، صرف ایک سوٹ ہی تو ہے۔ اس کی بات پر زینیا کی آنکھوں میں رکے آنسو گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ میر سجاول نے اسے اپنے پاس بلایا، وہ اس کے قریب گئی تو میر سجاول نے اسے گود میں بٹھایا۔ اگر زیادہ پسند ہے سوٹ تو میں اماں کو پیسے دے دوں گا، وہ تمہیں اس جیسا اور لا دیں گے، ایک سوٹ کے لیے پریشان مت ہو۔ اس کی کمر کے گرد حصار لیے، پیٹ پر ہاتھ باندھے، اس نے اتنی نرمی سے کہا تھا کہ وہ اس کا ذرا سا مضبوط سہارا پاتے۔ اس کے شانے سے رونے لگی۔ زینیا، کم آن، بچی نہیں ہو، بچی ہو مگر اب تم ہاؤس وائف ہو۔ وہ اس کے کمر سہلاتے چپ کروا رہا تھا۔ وہ آہستگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سجاول نے نرمی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا اور پھر ٹھنک گیا۔ اس کے گال پر تھپڑ کا نشان تھا۔ تمہیں مارا ہے کسی نے؟ کس نے ہاتھ اٹھایا تم پر؟ سجاول نے اسے گود سے ہٹا کر اٹھتے پوچھا۔ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی تھی۔ کس نے کی ہے یہ جرت؟ کس میں جرت تھی میری عزت پر آنکھ اٹھاتا؟ وہ اب اس پر چلا رہا تھا، جو پہلے ہی سہمی تھی مزید سہم گئی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھ سے غلطی سے گر گیا تھا۔ کس پر؟ میں تایا جان کو کھانا دے رہی تھی، وہ فون پر چلا رہے تھے، میں ڈر گئی، میرے ہاتھوں سے ڈونگا ان کے کارپٹ پر گر گیا اور اس کی ہچکیاں بن گئی۔ تم نے انہیں اپنی کمزوری پکڑا دی، بے وقوف لڑکی، تم پر تو گرم سالن نہیں گرا۔ وہ اب اس کا گال سہلاتے فکر سے اس کے ہاتھ اور پیر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک پیر پر آبلے بنے تھے۔
بابا جان کو اس تھپڑ کا حساب دینا ہوگا، بہت ہو گیا، اب وقت بدلے گا، انہیں اپنا یہ جارحیت والا رویہ ختم کرنا ہوگا۔ وہ دانت پر دانت جمائے کہہ رہا تھا۔ وہ آبلوں اور سوٹ سے نہیں رو رہی تھی، وہ اس تھپڑ پر رو رہی تھی۔ سجاول نے اسے بیڈ پر بٹھاتے کریم اس کے پیر پر لگائی۔ وہ میر سجاول کا یہ مہربان رویہ دیکھ کر رونا بھول گئی۔ اس نے کب اسے مہربان ہوتے دیکھا تو اس نے کب اسے مرہم رکھتے دیکھا؟ وہ تو صرف زخم دینا جانتا تھا، مرہم رکھنا نہیں۔ اب وہ اس کے پیروں پر نرمی سے مرہم رکھے، اس کے گیلے کپڑے بدلوا کر اسے لیٹنے کو کہہ رہا تھا۔ رضائی کو سینے تک دبائے وہ لیٹی تھی تو سجاول نے اس کا جو پیر رضائی سے باہر تھا اس کے نیچے کشن رکھ دیا۔ تم سو جاؤ، آرام کرو گی تو درد بہتر ہوگا۔ اور اس مہربان آواز پر اس کی آنکھوں کے گوشے جس تیزی سے بھیگے تھے، سجاول نے سختی سے لب بھینچے تھے۔ زیادہ جلن ہے؟ وہ بیڈ پر دوسری طرف بیٹھے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ رو کیوں رہی ہو پھر؟ ڈسٹرب ہو رہی ہو تو میں باہر چلا جاتا ہوں، اس نے لائٹ ڈم کرتے جھک کر پوچھا، اور جواب نہ پا کر اٹھنے لگا تو اس نے اپنا چوڑیوں والا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ نہیں، ڈسٹرب نہیں ہو رہی، آپ آرام کریں، میرے بس سر میں درد ہے، اس نے کہتے بازو سر پر رکھے آنکھوں کو بند کر لیا۔ میر سجاول کے دل نے اسے ملامت کیا۔ جو لڑکی ساری رات بیٹھ کر اس کے پیر دباتی تھی، اس کی ایک آواز پر لبیک کہتے اپنا ہر فرض پورا کرتی تھی، ہر شے حاضر کر دیتی تھی۔ وہ پہلے اسے روبوٹ ہی سمجھتا تھا، مگر وہ واقعی فرما بردار تھی، اور زبان دراز تو بالکل نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی خوبیاں اس پر کھلی تھی تو دل کے دروازے بھی واں ہونے لگے تھے۔ ضمیر الگ ملامت کرتا تھا، مگر بات ابھی تک ضمیر تک تھی۔ یہ پہلا عمل تھا جو اس سے ہوا تھا، اور بے خودی میں ہوا تھا۔ وہ عورت اب اس قابل لگنے لگی تھی کہ اسے آرام دینے کے لیے چند پل وہ اس کا سر نرم گرم آغوش میں لیے دبانے لگا۔ وہ اس کے عمل پر حیران اور خوش ہوتی، آنسو نہیں روک پائی، اور پھر لب کاٹتی رہی۔ جانے کب نیند مہربان ہوئی، آج سے پہلے وہ اتنی مہربان نیند کب سوئی تھی؟ میر سجاول آفس نہیں گئے تھے، اور وہ صبح کے 10 چکر کمرے کے لگا چکی تھی۔ وہ ہر بار سوتا ملتا تو شور کیے بنا چلی جاتی۔ شام میں جب میر سجاول کا باپ کمرے میں داخل ہوا تو تھوڑی دیر بعد زینیا کو پکارنے لگا۔ جی تایا ابا، کس طرح کی بیوی ہو، تمہیں ہوش بھی ہے؟ تمہارا شوہر یہاں بخار میں تپ رہا ہے اور تم عیاشیاں کرتی پھر رہی ہو۔ کون سی عیاشی؟ منہ بھر کر دل چاہا کہہ دے، مگر تائی جان کی تربیت آگے آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے لگا آرام کر رہے ہیں، میں معافی چاہتی ہوں۔ ڈیڈ، اس کا کوئی قصور نہیں، میں نے اسے خود نہیں بتایا، بچی ہے، ہر چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی ہے، اس نے وضاحت دی تھی۔ تو زینیا کے ساتھ میر سجاول کی ماں کے دل میں بھی ٹھنڈک پڑی تھی۔ تم نے ہمیں اس لڑکی کی طرفداری کرنے کے لیے بلایا ہے؟ نہیں، میں آفس نہیں جا سکا تو یہ کچھ ضروری کاغذات ہیں، ہمدانی صاحب کا وکیل آئے گا، انہیں دینے ہیں، اس نے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہا، اور پاس سے کی فائل ان کی طرف بڑھا دی۔ وہ فائل کھینچ کر اس پر ترچھی نگاہ ڈالتے باہر نکل گئے۔ زینیا کا کب کا رکا سانس بحال ہوا۔ اب کھڑی کیا ہو، یہاں آ کر ٹانگیں دباؤ، اس نے مصنوعی روب جھاڑا تھا جس پر اس کی ماں مسکرا کر باہر نکلی تھی، مگر زینیا ڈر کر جی کرتی جیسے ہی پاؤں دبانے لگی۔ میر سجاول نے سر جھٹکا۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا زینیا میر، وہ بس بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ 11ویں کی کتابیں لے کر آیا تھا۔ 4 دن پہلے وہ اس کے تمام کاغذات کالج میں جمع کروا چکا تھا، اور اب اسے کتابیں دے کر ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ کل سے جانا تم کہہ رہا تھا۔ اس کا یونیفارم، بیگ، کتابیں، جوتے، سب کچھ تھا، اور زینیا وہ چیزیں پکڑ کر کتنی خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ میر سجاول کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اب ان سب چیزوں کے لیے میرا شکریہ بھی ادا کرو، مسکراہٹ دباتے اس نے کہا۔ شکریہ، اس نے کتاب سینے سے لگائے نظریں اٹھا کر کہا۔ ایسے نہیں، پھر میں خود لے لیتا ہوں شکریہ، تمہیں سمجھانے بیٹھا تو صبح ہو جائے گی، اس نے جھنجھلا کر کہتے اسے خود پر گرایا تھا۔ زینیا بس اس کی شرٹ کو زور سے مٹھیوں میں بھیجے خود کو اس کے حوالے کر گئی تھی۔ رات کھانے کے بعد میر سجاول کے باپ نے زینیا کو مخاطب کیا۔ صبح ناشتہ اچھا سا تیار کرنا، میرے آفس سے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ ناشتہ باہر سے بھی آ سکتا ہے، گلاس میں پانی انڈیلتے میر سجاول نے باپ کی طرف خشک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیوں، تمہاری بیوی کے ہاتھ نہیں ہیں، یا اس چٹاک بھر کی لڑکی کا جادو تمہارے سر پر چڑھ چکا ہے؟ مرد ہو یا چوئنگم جو اس کے نیچے چپک گئے ہو، ان کے مذاق اڑانے پر زینیا کانپ اٹھی تھی، مگر میر سجاول خاموش اور ساکت نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کا صبح کالج میں پہلا دن ہے، وہ لیٹ ہو جائے گی، گھر میں ماں ہے، ملازمین، اور اسپیشل ناشتہ چاہیے تو باہر کسی بھی ہوٹل سے آرڈر کر لیں، اس نے تحمل سے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ سجاول، کس سے پوچھ کر تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کو کالج میں داخلہ دلوایا؟ کل کو یار بنا کر ساری جائیداد لے کر فرار ہو جائے گی، پھر بیٹھ کر ملتے رہنا ہاتھ۔ ان کی آواز میں اتنی کرختگی اور بلندی تھی کہ دونوں خواتین ڈر رہی تھیں، البتہ میر سجاول نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بات کی تھی۔ وہ میری بیوی ہے، کسی کے ساتھ بھاگے، منہ کالا کرے، عیاشی کرے، وہ میرا مسئلہ ہے، میں اپنے حصے کی بھی تمام پراپرٹیز کے نام کر دوں گا تاکہ جب وہ بھاگے تو آپ سڑک پر آئیں۔ میر! زوردار تھپڑ میر کے چہرے پر پڑا تھا۔ زینیا کی چیخ اس طرح بلند ہوئی جیسے کسی نے اسے چھری پھیر دی۔ میں اس لڑکی کو بہت سیدھا سمجھتا تھا، مگر تم تو بہت چالاک نکلی، چند ہی مہینوں میں میرے بیٹے کو میرے خلاف ورگلا دیا، ابھی کے ابھی طلاق دلواتا ہوں، پھر جانا کالج۔
انہوں نے تنفر سے کہا اور زینیا ان کے پیروں میں گر گئی۔ نہیں تایا جان، مجھے نہیں پڑھنا، میں گھر رہوں گی، میں کبھی باہر نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ زینیا اسٹاپ دس نان سینس، تمہیں اپنی عزت کا ذرا خیال نہیں؟ میر سجاول نے اسے کھینچا۔ یہ اوقات ہے تمہاری بیوی کی، آئندہ خیال کرنا، وہ غرور سے کہتے چلے گئے۔ سجاول اسے کھینچتے اندر لے گیا۔ پاگل ہو تم، کیا کر رہی تھی؟ میں تمہارے حق کے لیے لڑ رہا تھا اور تم اپنے حق کے ساتھ میری عزت بھی گنوا رہی ہو۔ تم صبح ہر صورت کالج جاؤ گی، ورنہ میں سچ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس نے دھمکی دی تھی، مگر زینیا یکدم اسے پتھرائی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر جا کر کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ اچھا ہے، سوچے اپنے بے وقوفانہ رویے کے بارے میں، اسے سوچنا بھی چاہیے۔ سجاول نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے سوچے، مگر یار اتنا بھی کیا سوچنا، شوہر کی بات کی اہمیت ہونی چاہیے، اس نے جھنجھلا کر سوچا، اور پھر اس کا انتظار کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں نہیں تھی، البتہ اس نے ایک خط اس کے لیے چھوڑا تھا۔ میں مزید آپ جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، خلا کے پیپر آپ کو جلد مل جائیں گے۔ میر سجاول کو اپنی بیوی کی طرف سے خط ملا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جائیداد بچانے کے لیے میر سجاول کے باپ نے اس کا نکاح اپنی یتیم بھتیجی سے کروایا تھا، جو اس سے پورے 15 سال چھوٹی تھی۔ میر سجاول اس سے برا سلوک کرتا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرا میر سجاول کو اپنی بیوی سے محبت ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ جاہل گنوار لڑکی اس کی جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ وہ اسے اپنے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ پہلی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کچن میں سے نکل کر وہ کام کرے جو اس کی عمر کی لڑکیاں کرتی ہیں، مگر زینیا کے ڈر نے اسے کل رات دھمکانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ میر سجاول کے باپ کی دھمکی سے ڈر گئی تھی، اسے لگا تھا وہ دھمکائے گا تو وہ خود سوچے گی اسے کس کی بات ماننی چاہیے، اور وہ سجاول سے ڈر کر اس کی بات مانے گی، مگر الٹا وہ لکھ کر گئی، وہ اس کے دل سے اتر گیا ہے اور وہ اب اس سے محبت نہیں کرتی، اسے خلا کے کاغذات بھیج دے گی۔ وہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی، مگر میر سجاول کو لگا وہ اس کا سب کچھ ساتھ لے گئی ہے۔ وہ خط لے کر پاگلوں کی طرح گھر سے نکلا تھا۔ پولیس اسٹیشن رپورٹ درج کروا کر اس نے ہاسٹلز، شیلٹر ہوم، اولڈ ہومز، اس نے ہر جگہ اس کی تصویر دکھا دکھا کر اس کا پتہ کیا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ شام تک وہ اسے ڈھونڈتے پاگل ہو گیا تھا، اسے لگا اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع حیات کھو دی۔ زینیا پلیز ایک بار مل جاؤ میری جان، تمہیں خود میں چھپا کر رکھوں گا، تمہیں تو دنیا داری کا بھی نہیں پتا، یہ نہیں پتا باہر کیسے کیسے درندوں کے درمیان تم تنہا ہو۔ وہ عورت کو نوچتے وقت یہ بھول جاتے ہیں سامنے انسان ہے، تمہیں کچھ ہو گیا تو خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے میری بیوی سے ملوا دے۔ وہ فٹ پاتھ پر تھک کر بیٹھا تھا کہ سامنے مسجد میں اذان کی آواز پر وہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ زینیا سے کی گئی تمام زیادتیوں پر اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے زینیا کی سلامتی مانگ کر وہ باہر نکلا تو اس نے خط دوبارہ دیکھا۔ خلا، ہاں خلا، اگر اس میں خلا لینے کا کہا ہے تو وہ کورٹ ضرور گئی ہوگی، مجھے وہاں جانا چاہیے۔ اسے لگا وہ نماز پڑھ کر نکلا ہے تو اللہ نے فوراً سے اس کو معاف کر کے زینیا دے دی، مگر کورٹ جاتے ہی اسے منہ کی کھانی پڑی۔ وہ وہاں بھی نہیں گئی تھی، اللہ نے معاف نہیں کیا تھا، وہ بھول گیا تھا، انسان معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا تھا جس کا دل دکھاتے رہے ہو پہلے اس سے معافی مانگو، اور وہ جس کا دل دکھاتا رہا تھا وہ موجود ہی نہیں تھی۔ وہ اس کی تلاش میں روز مارا مارا پھرتا اور تھک کر گھر چلا جاتا۔ وہ اس قدر آدم بیزار ہو چکا تھا کہ اس کے باپ کو بھی اپنے بیٹے کو مخاطب کرنے کے لیے ڈر لگتا۔ وہ خون کرنے کو دوڑتا۔ مجھے لگتا ہے زینیا نے اس پر سفلی کر دی ہے، میرا میر سجاول مر جائے گا۔ تمہیں یاد ہے حارث، زینیا کا باپ بھی ایسا ہی دیوانہ ہو گیا تھا، وہ مر گئی تھی تو حارث بھی بیمار رہ کر مر گیا تھا۔ میر سجاول بھی اپنے چاچا کی طرح اپنی بیوی سے محبت کر بیٹھا ہے، اور محبت آسیب ہے، جادو کرتی ہے، سفلی ہے، کالا جادو ہے، گناہ ہے۔ یہ گناہ خون کی آخری بوند بھی جب تک نچوڑ نہ لے تب تک کسی کو نہیں چھوڑتی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے یہ گھر، یہ امپائر، یہ کمپنیاں سب اس کے لیے بنایا ہے، اگر وہی نہیں رہے گا تو میں سب چیزوں کو کیا کروں گا؟ آگ لگا دوں گا یا خود بھی اس آگ میں جل جاؤں گا۔ میر سجاول کا باپ اس کی ماں سے کہہ رہا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے شوہر کو تعصب سے دیکھا، جس کی حالت بیٹے کی حالت دیکھ کر دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور میر سجاول کو بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا اب اس کی زندگی میں کچھ نہیں بچا، وہ بالکل بھی اب کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ ہنستا تھا، نہ بولتا تھا، نہ کسی بات کا جلدی جواب دیتا تھا، بس ایک ہی نقطے پر گھورتے رہتا اور اپنی ماں کو بتاتا رہتا کہ اس نے کب کب کس کس طرح اس لڑکی پر ظلم کیے تھے، اور بعض دفعہ اس کی ماں سن کر دنگ رہ جاتی، بعض دفعہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اس معصوم بچی نے کتنا صبر کیا ہوگا اور کہاں تک کیا ہوگا۔ میر، میرے بچے، وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے اسے پکار رہے تھے، جو سپاٹ چہرے اور پتھرائی نظروں کے ساتھ سامنے دیوار کو دیکھتے چل رہا تھا۔ اس نے نہ ان کی طرف دیکھا تھا، نہ بات کا جواب دیا تھا، اگر دیکھ لیتا تو دنگ رہ جاتا کہ یہ وہی باپ ہے۔ وہ کھانستے کھانستے اس کے پیچھے گئے، مگر تب تک وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ زینیا کی تصویر کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں بہت نرم تاثر تھا۔ جادوگرنی تھی، جادو کر گئی، اپنی خاموشی سے سب تباہ کر گئی، کہا تھا نا یہ عورت نام ہی فساد کا ہے۔
وہ بمشکل کہتے کھانستے رہے، حتیٰ کہ میر سجاول نے انہیں کوئی تلخ بات کہنے کے لیے سر اٹھایا، مگر وہ یکدم فرش پر گر گئے۔ وہ ہڑبڑا کر تیزی سے تصویر رکھتا انہیں لیے ہسپتال گیا۔ ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا اور ڈاکٹر کی کسی رپورٹ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر میر سجاول نے جب کمرے میں جا کر باپ کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ ہڈیوں کا ڈھیر، خشک لب، گہرے ہلکے، وہ کہیں سے بھی اس کا باپ نہیں لگ رہا تھا، جس کے روب و دبدبے میں آ کر زینیاں گھنٹوں کانپتی رہتی تھی۔ یہ تو کوئی بہت کمزور، لاغر، ہارا ہوا شخص تھا جس نے زندگی میں صرف کھیلا تھا، اور عین آخری سٹیج میں سارا کھیل الٹ کر سب تباہ ہو گیا تھا۔ وہ مزید انہیں نہیں دیکھ سکا تو لب بھینچی باہر نکل آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ڈاکٹر کے پرائیویٹ روم کی طرف جا رہا تھا، جہاں جا کر معلوم کرتا کہ اس کے باپ کو کسی نہایت نگہداشت ہسپتال کی ضرورت ہے، یا وہ ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سے مل کر بھرپور تسلی کرتے ہوئے وہ باہر نکلا تو نرس سے ٹکرایا۔ سوری سر۔ نرس نے جھک کر اپنی فائل اٹھائی اور وہ جھک کر فون اٹھا رہا تھا۔ نرس کی فائل سے نکلے کاغذات دیکھ کر اس نے فوراً کھینچ لیے۔ زینیا میر سجاول، پریگنینسی رپورٹ پازیٹیو۔ سر، یہ اندر میڈم کے پیشنٹ بیٹھے ہیں، ان کی رپورٹس ہیں۔ نرس نے رپورٹ واپس لیتے کہا اور سجاول نے اسے روکا۔ یہ جو سب مریضوں کی رپورٹس آپ لے کر جا رہی ہو، کیا یہ سب موجود ہیں؟ جی سر، یہ سب ایمرجنسی رپورٹس ہوتی ہیں، دوسری تو مریض خود بعد میں لینے جاتا ہے، مگر یہ تو ابارشن والی مریض کی ہیں۔ اور میر سجاول کے سر پر کسی نے اینٹ دے ماری تھی۔ وہ سر ہلاتے فوراً ہسپتال کی انتظامیہ کے پاس گیا۔ اس وقت آن ڈیوٹی کون سے گائناکولوجسٹ ہیں؟ سر، اس وقت صرف ڈاکٹر ماریا ہیں جو مریض چیک کر رہی ہیں، باقی سب جا چکی ہیں۔ اور آپ کی یہ ڈاکٹر بنا شوہر کے اجازت کے اس کا بچہ بھی مار دیتی ہے؟ وہ لوگ سمجھ رہے تھے وہ کوئی چیکنگ ٹیم کا ممبر ہے، اندر آ کر سوال کر رہا ہے۔ اس کے اس سوال پر بوکھلا گئے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے ہسپتال میں یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ میں نے ابھی خود اپنی بیوی کی رپورٹس نرس کے ہاتھوں میں دیکھی، اور اگر وہ میری بیوی کی ہی رپورٹس ہوئیں اور مجھے آپ کی وہ ڈاکٹر ماریا یہ گھٹیا کام کرتی ملی، یا میرے بچے کو کچھ بھی ہوا، تو آپ کے پورے ہسپتال کو ڈاکٹر سمیت آگ لگا دوں گا، سڑک پر بھیک مانگنے لائق نہیں رہیں گے۔ سر پلیز آپ کول ڈاؤن کریں، ہم چیک کرتے ہیں۔ اس نے فوراً ڈاکٹر ماریا کے نمبر پر کال کی۔ آپ کے پاس جو پیشنٹ ہے ابارشن کی، وہ کہاں ہے؟ اور اس کا بچہ، کیا وہ ٹھیک ہے؟ جی، انہیں بے ہوش کر دیا ہے، بس آپریشن شروع ہی کرنے والی ہوں، ڈاکٹر نے کہا تو میر سجاول نے اس سے فون کھینچ لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی آپریشن کی، میرے بچے کو اگر خراش بھی آئی تو تم اپنے بچوں کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔ اس نے کال کاٹ دی اور ڈاکٹر کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ برتا آپریشن تھیٹر تک گیا۔ اس نے دعا کی کہ کاش وہ اس کی زینیا نہ ہو، نفرت کا کچھ تو بھرم رہے۔ وہ تو بہت معصوم دل تھی، کب سے پتھر کی ہو گئی، مگر سب دعائیں قبول کہاں ہوتی ہیں؟ سامنے ہی وہ آپریشن ٹیبل پر بے ہوش پڑی تھی۔ سجاول نے اس کے ہاتھوں سے ڈرپس نکالی اور اسے گود میں اٹھایا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، پیشنٹ خود یہ بچہ نہیں چاہتی، ڈاکٹر ماریا چلائی، اور پھر میر سجاول نے جن پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اسے دوسرے ہسپتال لے آیا تھا۔ بستر پر ڈالتے اس نے ڈاکٹر کو بلایا، جنہوں نے اس کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ آپ کی وائف اس وقت بہت سٹریس میں ہے، بچہ اور ماں دونوں بہت کمزور ہیں، حالانکہ بچے کے سروائیو کرنے کے چانس بہت کم ہیں، مگر میں حیران ہوں، ایک ماں اپنے اتنے کمزور حمل سے بھی اتنی نفرت کیسے کر سکتی ہے، جو خود ختم ہو رہا ہے اسے ختم کروا رہی تھی۔ بہرحال یہ ڈرپس ابھی کے لیے 2 لگوا لیں، اور میڈیسن ریگولر یوز کرنی ہے، بالکل بھی اسکپ نہیں ہونی چاہیے میر صاحب، ورنہ کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور انہیں کسی قسم کا سٹریس نہیں ملنا چاہیے۔ جی شکریہ۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور ڈرپس ختم کروا کر اسے گھر لے گیا۔ اسے ہوش آیا تو کمرے میں ملگجا اندھیرا تھا، مگر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھتا ہے اولا دکھائی دیا۔ ڈاکٹر پانی، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے کہا تھا۔ میر سجاول نے اپنے دکھوں پر ضبط کیا، ورنہ اس کا دل چاہا تھا زینیا کی اس حرکت پر اسے خود مار ڈالے۔ پلٹ کر اس کے گلاس میں پانی انڈیلتے اس کے لبوں کو لگایا۔ وہ حیران پریشان سے اسے دیکھتی پانی پی رہی تھی۔ تکیے پر سر گرائے اس نے چاروں طرف دیکھا تو پتا چلا گھر پر اپنے بستر پر موجود ہے۔ اسے یکدم میر سجاول سے ڈر لگا، جو کچھ وہ کر چکے تھے اس کے بعد جانے وہ کیا سلوک کرتا۔ اماں نے تمہارے لیے یخنی بنائی ہے، وہ پی لو تو دوائی لینا، میں اماں کو بتاتا ہوں تمہیں ہوش آ گئی ہے۔ میر، اس کی بے اعتنائی پر زینیا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ اس کی کلائی تھامے پکار رہی تھی۔ میر سجاول کا رواں رواں سماعت بنا تھا، مگر یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں تھا، ورنہ وہ اپنا سب سے بڑا نقصان کر بیٹھتا۔ بولو، میں یہاں کیسے؟ ڈیڈ بیمار ہیں، میں تو انہیں ایڈمٹ کروانے گیا تھا، مگر وہاں جا کر پتا چلا تم نے ہم سب سے بدلہ لینے کے لیے ایک معصوم کو قتل کروا دیا۔ کاش تم اتنی بہادر ہوتی زینیا کہ اس کی جگہ مجھے قتل کرواتی۔ تمہارا مجرم میں تھا، میری اولاد نہیں۔ اس نے کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ میں پلیز، تم بتا چکی ہو تم نفرت کرتی ہو مجھ سے، تو ٹھیک ہے، اب جب کہ میری اولاد بھی نہیں رہی تو جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ میر سجاول تو پتھر کا ہے، جیسے اس کا باپ پراپرٹی کے عوض بھتیجی کو بیچ چکا ہے، اب وہ لڑکی جب تک چاہے رکھے، جب چاہے کک آؤٹ کر دے۔ میر سجاول کی اپنی کوئی خواہشات، کوئی زندگی نہیں ہے۔
اس کی اولاد کو بھی دنیا میں آنے کا حق نہیں ہے، وہ کہہ کر بے رخی سے باہر نکل گیا۔ میر سجاول کی ماں اس کے لیے یخنی لائی تھی۔ انہوں نے اس سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا، کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، یہ تک نہیں پوچھا تھا وہ اتنے دن سے کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی۔ الٹا اسے دوائی دے کر چھمو کو بلایا۔ دھی رانی کے پیروں کی مالش کر دو، دیکھو کیسے سوج گئے ہیں۔ اس کے سر میں بھی دیسی گھی ڈالنا، میں اس کے لیے رات کو حلوہ بناؤں گی۔ یہاں سے فارغ ہوئی تو مجھے بادام پستہ کاٹ دینا، ذرا آسانی سے کام ہو جائے گا۔ تائی جان، اس نے نمی گھلی آواز سے پکارا، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط کیا۔ کوئی معافی کسی سے نہیں مانگے گا، تم نے وہی کیا جو تمہارے ساتھ یہاں ہوتا رہا ہے۔ اگر کسی کو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے تو وہ ان باپ بیٹا کو ہے۔ مگر میں نے میر کی اولاد پر غصہ نکالا، مجھے لگا وہ مجھے محبت نہیں کرتے۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے میں غلط تھی۔ میر تو مجھ سے جانے کب سے محبت کر بیٹھے ہیں، بس ذرا جھکنے میں دیر لگا دی، تبھی تو میری اتنی بڑی غلطی پر خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ اگر مجھ سے محبت نہ کرتے تو مجھے جان سے مار ڈالتے۔ اچھا اب جو ہو گیا بھول جا، مرد ہے اسی لیے خفا ہے، مان جائے گا، تو بس اپنا خیال رکھنا اور دوائی وقت پر لیتی رہنا۔ اس کی ہر بات مانتی رہے گی تو خود ہی موم ہو جائے گا۔ جی، اس نے آنسو پیتے کہا تھا۔ وہ چلی گئی۔ شام میں چھمو کے ساتھ تائی جان حلوہ لائی تھی، 7 ابلے انڈے۔ چھمو پھر سے اس کے پیر دبا رہی تھی۔ تائی جان، میر کہاں ہے؟ وہ اس کی بے تابی پر مسکرائیں۔ اتنے دن اس کے بنا کیسے گزارے تھے جب چند گھنٹے نہیں رہ سکتی؟ وہ ان کی چھیڑ چھاڑ پر مسکرائی، مگر اگلے ہی پل مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میر سجاول کمرے میں آیا تھا اور اس نے جس طرح چھمو اور حلوے کی پلیٹ کو دیکھا تھا اس کی جان آدھی ہوئی تھی۔ تائی جان برتن سمیٹنے لگی۔ لو، آ گیا تمہارا میر۔ کن کاموں میں لگے ہو؟ بچی کی طبیعت ناساز ہے، اسے وقت دو، سارا دن تمہاری راہ میں بیٹھی رہی ہے۔ تو کس نے کہا بچی کو راہ دیکھے؟ میرا بچہ مار کر حلوے کھا رہی ہے، چھموں سے پیر دبوا رہی ہے، بہت انعام پانے کا کام کیا۔ ان سے صرف سجاول مل سکتا ہے، وہاں عورتوں کا داخلہ منع ہے۔ ضرورت تو سجاول کی بھی نہیں ہے، مگر میر صاحب بلا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم گھر میں ملیں گے۔ ان کی بات پر زینیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ چلی گئیں تو سجاول کپڑے بدل کر آیا، اس کی طرف پیٹ کیے اپنی جگہ پر دراز ہوا۔ زینیا نے سر اس کے شانے پر رکھا۔ میر؟ ہوں؟ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہاں تھی؟ تم خود بتا دو۔ میں چھمو کے گھر تھی۔ اور میر سجاول یکدم اٹھ بیٹھا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ چھمو کو پتا تھا؟ جی، وہ میرا خیال رکھتی تھی اور سب باتیں بتاتی تھی۔ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہارا شوہر میں ہوں، تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میرا گناہ معافی والا تو نہیں ہے مگر، اور اگر میں سزا دوں؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ مجھے منظور ہے۔ آنسو گراتے اس نے سر بھی چکا لیا تھا۔ تمہاری سزا کہ تم میرے بچے اور اس کی ماں کا اب سے بہت خیال رکھو گے، کھانا ٹائم پر کھاؤ گے، دوائی وقت پر لوگے، تمہیں پڑھنا ہے پڑھو، تمہیں گھر رہنا ہے گھر پر رہو، مگر پلیز کچن میں میڈ مت بنی رہنا، اور کچھ بھی سٹریس مت لینا۔ اپنے سارے دکھ ڈر ہر چیز میر سجاول کو دے دو اور مجھ سے بہت محبت کرنا۔ مطلب میرا بچہ ٹھیک ہے؟ وہ حیرت اور خوشی سے بولی۔ الحمدللہ، مجھ گناہ گار کو اللہ نے اتنی بڑی سزا نہیں دی۔ آئی ایم سوری میر، تم بھی مجھے معاف کر دو زینی۔ جی، اس نے سر جھکا لیا۔ جی۔ اس نے میر کی آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھے تھے، وہ اس کا چہرہ خود پر جھکا چکا تھا۔ اس کی سانسوں کو قید میں لے کر آزاد کرتے اس نے اسے خمار بھری نظروں سے دیکھا۔ میری طبیعت خراب ہے، اس نے سر اس کے سینے پر رکھتے چہک کر کہا تھا۔ یہ اس کا دیا مان تھا جو میر سجاول نے بخشا تھا، جو وہ کتنی آسانی سے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ یہ چالاکیاں نہیں چلیں گے مسز میر، میں اپنے بیبی کو شکایت کروں گا، اس نے اس کے گرد بے بسی سے حصار بناتے کہا۔ وہ کھلکھلائی۔ بے شک یہ زینیا کہ اس کے کمرے میں پہلے کھلکھلاہٹ تھی مگر آخری نہیں۔ میر سجاول نے دل سے عہد کیا تھا وہ اس مسکراہٹ کو تعمر یوں ہی قائم رکھے گا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔